اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، سید حسن عباس آج آپ لوگوں کے لیے ایک نیا وظیفہ رمضان المبارک کی طاق راتوں کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو طاق راتیں ہیں نا، آخری عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی رات جو ہے نا شب قدر کی ہے، لیکن آپ نے اپنی امت سے یہی کہا کہ آپ ان کو تلاش کریں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 اس کے اندر میں ایک رات ہے۔ اس لیے ہم ان تمام راتوں میں جو طاق راتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادات کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ القدر نازل کی ہے تو وہ خاص طور پہ اسی مہینے کے حوالے سے، کیونکہ اسی میں قرآن پاک بھی نازل ہوا ہے رمضان المبارک میں۔ اور عام ویسے جو ہمارے پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں ہی رات جو ہے نا وہی شب قدر کی رات ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ 29 بھی ہو سکتی ہے، یہ 23 بھی ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن عام فہم یہی ہوتا ہے کہ 27ویں ہی رات ہوگی، جبکہ یہ آج 27ویں ہے اور پرسوں 29 ہے، تو 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے اور کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس کا انسانوں کو نہیں پتہ کہ اس کی کیا ویلیو ہے یا کیا اس کی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، میاں کہتے ہیں 100 کو، الفین کہتے ہیں 2000 کو، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور شہر کہتے ہیں مہینے کو، سنہ کہتے ہیں سال کو، یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو کہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً بنتے ہیں 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو کریں گے نا 1000 مہینوں کو سالوں کے اندر، تو یہ آپ کے 83 ایئرز بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک رات آپ کی جو 83 سال کی عمر ہے نا، اس کی عبادات سے بھی افضل ہے۔ یہ والی رات ان سے بہت زیادہ افضل۔ اس رات کی عبادتیں، اس رات کے میں یعنی آپ جاگنا اور نوافل پڑھنا، عبادات کرنی اللہ کی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، پہلے میں آپ کو اس کا یہ پورا بتا دوں، پھر میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں مولا علی کے حوالے سے ایک بات، ان کا بھی ایک وظیفہ ہے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور ساتھ میں جبریل امین بھی آتے ہیں، اور آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کہ جاؤ اور دیکھو۔ جبریل امین اور سارے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ انسانوں سے بھی زیادہ، اور وہ ہر گھر میں پہنچے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون یہاں پہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے آتے ہیں کہ جاؤ، جا کے دیکھو، اور جو کوئی رزق مانگتا ہے اس کو رزق دو، جو کوئی فلاح مانگتا ہے اسے فلاح دو، جو کوئی اپنی لمبی عمر کے لیے، زندگی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو زندگی دو، یعنی جو دنیا کی نعمت ہے یا جو بھی اس کو چاہیے اس کو دو، جو کوئی مانگتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اور یہ سلامتی والی رات ہے، اس رات کو برکت ہے، سلامتی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہم اس انداز سے اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، نہ ہمیں وہ مانگنا آتا کہ ہمیں کیسے مانگنا چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ اس رات کو آپ کو وہ کچھ دے دیتے ہیں جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں ہے. یعنی جب آپ مانگیں نا، بہت ساری چیزیں ہمارے نصیب میں. ہم جب دنیا میں آئے تھے عالم ارواح سے، تو ہم نے لوح محفوظ میں ہمارے نصیب میں وہ ایک چیز نہیں لکھی ہوئی، لیکن اگر آپ اس رات کو مانگیں گے تو وہ بھی مل جائے گی. اس رات کو اگر آپ وہ چیز مانگیں گے نا تو وہ بھی مل جائے گی جو لوح محفوظ میں بھی نہیں لکھی ہوئی آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مانگو بھی، کیا مانگنا ہے. اور یہ سلامتی والی رات ہے، یعنی اس میں سلامتی. اور ملائکہ اور جبرائیل امین کب تک رہتے ہیں؟ حتیٰ مطلع الفجر، اور جب تک یعنی فجر کا وقت نہیں آ جاتا، اس وقت تک وہ رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کیا مانگتا ہے. اور مانگنے والے مانگتے ہیں اور بہت کچھ لے جاتے ہیں. اور غافل جو ہوتا ہے وہ سویا رہتا ہے. غافل سو کے اپنا وقت برباد کرتا ہے، اور پھر یہ جو تاک رہتے ہیں، اور پھر یہ کہاں ملنی ہے دوبارہ زندگی میں. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو مل جاتی ہے، ورنہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. اور دوسرا، حضرت علی کے پاس کوئی آیا نا، اس نے آ کے کہا کہ اے مولا علی، ہمیں یہ بتائیے کہ 27ویں رات کو کون سا ایسا وظیفہ ہے جو کیا جائے جس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی 107 دفعہ سورہ قدر پڑھے گا، 107 دفعہ، تو اس کے گناہ چاہے پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں، جو بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. 107 دفعہ اس رات کو سورہ قدر پڑھنی چاہیے. اور یہی آج کا وظیفہ آپ لوگوں کا کہ آپ پڑھیں. اب یہ آج کی رات ہے، اس کے بعد 29ویں رات ہے 2 دن بعد، اس کو بھی پڑھنا ہے آپ نے. کوئی پتہ نہیں وہ رات ہو، کوئی پتہ نہیں آج کی رات ہے، اور یہ کچھ پتہ نہیں کہ جو گزر گئی 25 والی وہ تھی. لیکن کل میں نے آپ کو ایک وظیفے میں، کل ایک جو میں نے اپنا یہ اس میں میں نے آپ بتایا تھا، آپ کو نشانیاں بھی بتائی تھیں، 6 نشانیاں کہ رات بڑی پرسکون ہوگی وہ رات، اور دل کو مزہ آئے گا عبادت کرنے کا، سکون ہوگا، چین ہوگا. سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آپ کو پتہ ہوگا جو میں نے کل وظیفہ بتایا تھا. تو یہ ہے کہ آج ہمیں بہت باتیں کرنی ہے. میں بھی ویسے تو میں نے بھی کوشش کی ہے، جتنی میری ہمت تھی میں نے کافی نفل بھی ادا کی ہیں اور تسبیحات بھی کی ہیں. باقی اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے. تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. کوشش تو التجا تو کرنی ہے نا اللہ سے، درخواست تو اللہ سے ہی کرنی ہے. ہماری اپلیکیشن تو اللہ ہی کے پاس جانی ہے، اور تو کوئی ہے نہیں طاقت. سب سے بڑی طاقت وہی ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے مشرقین و مغربین کا. اسی کی پوری کائنات ہے. وہی رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی رب ہے کعبے کا، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، وہی سزا جزا کا بھی وہی مالک ہے. موت و حیات بھی وہی دیتا ہے. مشرقین و مغربین کا بھی وہی رب ہے. تمام قوتوں والا رب ہے. نہ جس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی، وہ اکیلا ہے. تمام مخلوقات اس نے خلق کی ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی. تو ناظرین، آج کا یہ وظیفہ ہے. باقی جو میں نے لکھا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں ان ڈیٹیل میں، وہ بھی آپ نوٹ کیجیے. یہ دیکھیں، یہ ناظرین، یہ ہے وہ وظیفہ جو میں نے لکھا ہے آج. 27 رمضان، شب قدر کی اہمیت اور برکات، طاقت یہ ہے ساری. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ان میں آپ نے تلاش کرنی ہے کہ کون سی لیلۃ القدر. اور یہ حضرت علی کا جو ہے نا وظیفہ ہے کہ آپ نے اگر پڑھ لیا 107 مرتبہ تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. تو ناظرین، اگر آج کا میرا وظیفہ آپ کو اچھا لگے تو اس کو پلیز شیئر کریے گا، کیونکہ اب یہ طاق رات ایک 29ویں رہ گئی ہے. تو اور بھی بہن بھائی جو انشاءاللہ عبادات میں بڑھ چڑھ کے جو ماشاءاللہ کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ ملے گا وظیفہ.
اور دوسرا آپ لائک بھی کریے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن میں میرا نیا وظیفہ آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔